دلچسپ بننا ہے تو دوسروں میں دلچسپی لینا سیکھو۔ ہر شخص جس سے تم ملتے ہو کسی نہ کسی بڑی لڑائی میں ہے۔ مہربان رہو، سمجھنے والے بنو۔ جیسے ہی زندگی سے آسان ہونے کی امید چھوڑتے ہو، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک منصوبہ چاہیے۔ تیاری کرو، قدم بڑھاؤ، راستے میں بدلاؤ لاتے جاؤ اور ان لوگوں سے سیکھو جو جانتے ہیں۔ زندگی میں یہ 4 چیزیں اپنا لو۔ اپنی بات کے سچے رہو، ایمانداری سے بولو، وہی کہو جو واقعی تم کہنا چاہتے ہو۔ اپنے الفاظ کو اپنے ہی خلاف یا دوسروں کی برائی کے لیے استعمال نہ کرو۔ اپنے لفظوں کی طاقت کو سچ اور محبت کی طرف موڑ دو۔ دوسرا، کسی بات کو ذاتی نہ لو۔ لوگ جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی دنیا اور ان کے اپنے زخموں کا عکس ہے۔ جب تم دوسروں کی رائے اور رویے سے محفوظ ہو جاتے ہو تو بے فائدہ تکلیف سے بچ جاتے ہو۔ تیسرا، اندازے مت لگاؤ۔ سوال کرنے کی ہمت رکھو، دل کی بات صاف صاف کہو۔ غلط فہمیاں اور فاصلہ پیدا کرنے والی چیزیں صرف اندازے ہیں۔ صرف یہ ایک اصول تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ چوتھا، ہر حال میں اپنا بہترین دو۔ تمہارا بہترین لمحہ ہر وقت الگ ہوگا۔ صحت میں اور ہوتا ہے، بیماری میں اور، لیکن اگر ہر صورت میں بس اپنا بہترین دیتے رہو تو خود کو کبھی ملامت نہیں کرو گے۔ پہل کرو، ذمہ داری اپنی لو۔ فیصلہ تمہارا ہوتا ہے، حالات کا نہیں۔ انجام کو سامنے رکھ کر شروعات کرو۔ اپنی اصل قدریں اور زندگی کے بڑے مقصد پہچانو۔ سوچو کہ تم کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہو۔ اہم چیزوں کو پہلے رکھو، ضروری نہیں اہم کیا ہے۔ اپنے ہفتے کو مقصد کے مطابق ترتیب دو، جلدی کے مطابق نہیں۔ ایسا سوچو جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ تعلقات میں جیت صرف اپنی نہیں، سب کی ہو تو ہمیشہ رہتی ہے۔ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، دل سے سنو تو دل سے سنا جائے گا۔ یہ عادت تعلقات بدل دیتی ہے۔ طاقتیں ملا کر کام کرو، فرق رکھنے والوں کو ساتھ لے کر چلو۔ ایک ایسی کامیابی حاصل ہوگی جو اکیلے ممکن نہ تھی۔ اپنے آپ کو تازہ رکھو، جسم، دماغ، روح سب کو طاقت دو، ورنہ لمبی دوڑ ممکن نہیں۔ تمہارا دن ہی تمہاری زندگی ہے۔ جس دن کو بہتر بنا لو، زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ نظر، توجہ، عمل، نتیجے، تقدیر، جس چیز پر نظر جم جائے وہی آخر کار تمہاری قسمت بن جاتی ہے۔ جب تک یہ نہ مان لو کہ مسئلہ خود تم ہو، یہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے کہ حل بھی تم ہی ہو۔ ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے، ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ ہم اپنے آپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت بھی نہ دیں۔ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ کھو دیتے ہیں، سب ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم خود اپنے خیال پیدا کرتے ہیں، خیال ہم پر زبردستی نہیں آتے۔ ہر عادت اچھی ہو یا بری، سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ حالات بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے سے گھبراتے ہیں۔ تم وہ نہیں پاتے جو چاہتے ہو، تم وہ پاتے ہو جو خود ہو۔
آج جو کرتے ہو وہی کل تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ تمہاری زندگی ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو۔ ہر انسان یہ 6 غلطیاں کرتا ہے۔ یہ گمان کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنی جیت ممکن ہے، ان چیزوں کی فکر جو بدلی نہیں جا سکتی، صرف اس لیے کسی چیز کو ناممکن سمجھ لینا کہ ہم اسے کر نہیں سکتے، چھوٹی چھوٹی پسندوں پر اڑ جانا، دماغ کو ترقی نہ دینا، پڑھنے اور سیکھنے کی عادت نہ بنانا، اور دوسروں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری زندگی کے آخری دن لوگ تمہارے گھر، گاڑی یا دولت کا ذکر نہیں کریں گے، وہ صرف ایک بات کریں گے: تم نے کتنا پیار دیا اور کتنا پایا۔ اس لیے زندگی کا اصل مقصد بس یہی ہے، محبت سے جینا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں ہمارے ہاتھ سے بکھر جاتی ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ ان سے بھی زیادہ بہتر چیزیں جمع کر سکیں۔ چیزوں کی قیمت مت دیکھو، ان کی قدر کیا ہے یہ دیکھو۔ چیزوں کو صاف اور پورا دیکھنے کے لیے کبھی کبھی انہیں دور سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ کوشش کے سفر میں غلطیاں جتنی بھی ہوں، رفتار جتنی بھی کم ہو، تم ان سب سے آگے ہو جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو تمہاری زندگی میں رہنا چاہے گا وہ کوشش کرے گا، اس کی کوشش تمہیں نظر آئے گی۔ دل میں جگہ انہی کے لیے رکھو جو وہاں رہنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان کی مسکراہٹ کا سبب بن جانا اس شخص کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کسی کو بدصورت کہنے سے تم خود خوبصورت نہیں بن جاتے۔ اس دنیا میں نارمل لوگ صرف وہی ہیں جنہیں ابھی ہم اچھی طرح جانتے نہیں۔ زندگی 10% وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 90% زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہم اس کے بدلے میں کرتے ہیں۔ کسی کو محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھو دینا سب سے بڑی تکلیف ہے۔ عمر بڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دوست زیادہ نہیں، سچے اچھے ہوتے ہیں۔ 100 دوست بنانا کمال نہیں، وہ ایک دوست کمال ہے جو سب کے خلاف بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی چیز سے ہار مان لینا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سمجھداری ہوتی ہے کہ کب کس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر سچ میں تم کچھ چاہتے ہو تو تمہیں راستہ ضرور مل جائے گا، ورنہ کوئی بہانہ۔ اسے مت چنو جو دنیا کو خوبصورت لگے، اسے چنو جو تمہاری دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ محبت میں پڑ جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، محبت نبھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سچی محبت ساتھ رہنے میں نہیں، دور رہ کر بھی سچی رہنے میں ہے۔ مکمل انسان کی تلاش میں وہ نامکمل شخص چھوٹ جاتا ہے جو تمہیں مکمل کر سکتا تھا۔ وقتی غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو ہمیشہ کا نقصان دے جائے۔
غلطیوں سے تم تب سیکھتے ہو جب انہیں قبول کر لیتے ہو، ان سے منہ موڑنے سے نہیں سیکھتے۔ اگر کچھ داؤ پر نہ لگاؤ گے تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ جب تم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تب صحیح چیزوں کو تم تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات آنے والے کسی لمحے کی تیاری کرتی ہے۔ اصل عظمت یہ نہیں کہ تم کسی اور سے بہتر ہو، اصل عظمت یہ ہے کہ تم اپنے پچھلے کل سے بہتر ہو۔ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش وہ شخص ضائع کر دیتی ہے جو تم پہلے سے ہو۔ جب تک تم دوسروں کو اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے رہو گے تم وہ نہیں بن پاؤ گے جو بننا چاہتے ہو۔ لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، نہ کہ جو وہ دکھاتے ہیں۔ لوگ وہ چیز دیکھتے ہی نہیں جو تم ان کے لیے کر رہے ہو، جب تک کہ تم وہ کرنا چھوڑ نہ دو۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، ان کے کاموں پر نظر رکھو۔ خاص چیزیں کسی خاص دن کے لیے نہ بچاؤ، سب سے خاص دن آج ہے۔ اپنے والدین سے محبت کرو، جب تم بڑھ رہے ہوتے ہو وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے تمہیں اپنے اصول توڑنے پڑیں تو پھر تمہیں لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو نہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، نہ کہ اس خیال سے کہ کوئی تم سے محبت کرے۔ جب کوئی کہتا ہے تم بدل گئے ہو تو زیادہ تر مطلب ہوتا ہے کہ تم ان کی مرضی کے مطابق جینا چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہارے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کو غلط ہی ہونا پڑے۔ تمہارے اچھے وقت میں تمہارے دوست تمہیں پہچانتے ہیں، اور جب وقت برا آتا ہے تو تم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہو۔ ایسا شخص نہ ڈھونڈو جو تمہارے مسئلے حل کر دے، وہ شخص ڈھونڈو جو تمہارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہے۔ دنیا سے اس لیے انصاف کی امید رکھنا کیونکہ تم بھی انصاف کرتے ہو بے وقوفی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے شیر سے امید رکھو کہ وہ تمہیں نہ کھائے کیونکہ تم نے اسے نہیں کھایا۔ زندگی جیسی بھی ہو جاگو تو شکر کرتے ہوئے جاگو، کہیں کوئی وہ زندگی پانے کے لیے لڑ رہا ہے جو تم ابھی جی رہے ہو۔ نیکی کا چھوٹا سا عمل بڑی سے بڑی نیت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ پاس ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لو، وقت بعد میں صرف یاد کرنا سکھاتا ہے۔ جب تم دوسروں میں اچھائی دیکھنا شروع کرتے ہو تو اپنے اندر کی اچھائی بھی تمہیں ملنے لگتی ہے۔ پانی میں گرنے سے کوئی نہیں ڈوبتا، وہ ڈوبتا ہے جو وہیں رکا رہ جائے۔ جان کر دکھ ہونا بہتر ہے بن جانے کے ہمیشہ سوچتے رہنے سے۔ کچھ باتیں چاہے دل نہ مانے قبول کرنی پڑتی ہیں، کچھ حقیقتیں پسند نہ ہوں سیکھنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ جو نہ چھوٹیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ خوشی باہر کی چیزوں سے نہیں دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں سے خوشی مانگتے ہیں جبکہ اصل خوشی ہمیشہ اپنے اندر ہوتی ہے۔ سچ بول دو تو وہ گزرا ہوا وقت بن جاتا ہے۔
جھوٹ بول دو تو وہ آنے والا وقت بن جاتا ہے۔ جو کام روز کرتے ہو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی کبھار والا کام نہیں۔ اگر تم زندگی کے اگلے صفحے اور باب پر جانا چاہتے ہو تو پچھلے صفحوں کو بار بار پڑھنا چھوڑ دو۔ زندگی ان کے لیے بہترین بنتی ہے جو حالات کو جیسے بھی ہوں بہترین بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے بدل دو، اگر نہ بدل سکو تو اپنا سوچنے کا انداز بدل دو۔ تم وہی بنتے ہو جس پر توجہ دیتے ہو، اور ان جیسے بن جاتے ہو جن کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ لوگ اکثر آسان چیزیں چنتے ہیں، وہ نہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ جب تمہارے اصول اور تمہاری قدر واضح ہو تو فیصلے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم دوسروں کی ضرورت پوری کر دو، زندگی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گی۔ اپنی زندگی کی بنیاد علم پر رکھو، یہ وہ دولت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا۔ دماغ کو جو بھر دو اور جن لوگوں کے ساتھ بیٹھو وہی 10 سال بعد تمہاری زندگی بن کر سامنے آتی ہیں۔ کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ تمہاری پہچان، تمہاری قدر اور تمہارے کام سب ایک راستے پر چل رہے ہوں۔ اگر اللہ پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہے، اور اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہے؟ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ گرانا چاہتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ دعا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دعا کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ جو دعا پر یقین نہیں کرتا وہ اللہ پر یقین نہیں کرتا۔
جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے اور اس کی مدد پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں، بدقسمتی سے ہم انہیں پھر قیمتی نہیں سمجھتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ رو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ محبت تو دراصل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ہوشیار نوجوان تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجیے جو آپ بو رہے ہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ ایک راز جو آپ کے منہ میں نہیں رک سکا، دوسروں سے کیوں امید کرتے ہو کہ وہ اسے روک لیں گے؟ آج امت مسلمہ کا سارا زور مسلمان بننے میں نہیں، مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا نہ کوئی مذہب رہتا ہے
اور نہ کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسے کو گنتے ہیں۔ وقت اللہ تعالی کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تمہارا جو نفس ہے تم اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہوں، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض اور اپنے مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔